رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اور جدید موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لوازمات، یعنی وہ لازمی چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کے دعوے دار کو پوری کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا محبت کے طریقے کیا ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے طریقے واضح کیے ہیں، دیکھیں نا کتنے مہربان تھے اپنی امت پر، انہوں نے طریقے واضح کیے۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جو میرے طریقے سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی رسول اکرم محبت کا طریقہ یہ نہیں کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ منہ چوم لیا اور اس کے بعد دکانداری اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، ملازمت جو ہے وہاں پہ میں باطل قوتوں کا ساتھ دے رہا ہوں، اور اس کے بعد سیاسی میدان میں جا کے میں جو سیاستدان میری مرضی آتی اس کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ وہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ اور اس قسم کی چیزیں لائے اور ملک جو ہے ہمارا جو ہے وہ سیکولر بن جائے، میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں، یہ کوئی محبت کے تقاضے نہیں۔ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن احبنی فهو معی فی الجنہ، اور جو میرے ساتھ۔ اسے ایک اور نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ سنت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ من اخذ بسنتی فهو منی، جس نے میری سنت کو پکڑا وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھ میں سے ہے، میری امت میں سے ہے، یعنی جس نے میری سنت کو اختیار کیا۔ اب عورتیں ہیں نقاب اٹھا کے پھر رہی ہیں بے پردہ، یہ سنت نہیں ہے، ان کو محبت نہیں ہے۔ بازار میں آ کے وہ ملتان میں پچھلی دفعہ میلاد النبی کا ایک جلسہ تھا، پتہ نہیں کہاں تھا، بہرحال اس میں ایک حور انہوں نے بٹھائی ہوئی تھی بالکل بے پردہ، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا ثابت ہے، بڑے جل و قدر ثابت ہے، سابقون الاولون میں تھے، وہ تشریف لے آئے، ہماری مائیں ان کے ارد گرد بیٹھ گئیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی ازواج مطہرات سے پردہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، ہمیں تو نہیں دیکھ رہے۔ تو آپ نے فرمایا امیا انتم، کیا تم بھی اس کی طرح نابینا ہو؟ لہذا پردہ دونوں کا ہوگا، مرد بھی عورت سے پردہ کرے گا، عورت بھی مرد سے پردہ کرے گا، اتنے سخت حکم۔ اس کے بعد وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ اور سمجھتے ہیں ہم عشق رسول میں بیٹھے، نہیں بھائی نہیں، عشق رسول یہ نہیں ہے، محبت رسول یہ نہیں ہے۔ من احب سنتی فهو معی، جس نے سنت پر عمل کیا، اس سے محبت کی، محبت سے مراد عمل کیا، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ عورتیں پردہ کریں، گھر کے اندر رہیں، بیوی خامدوں کے حقوق ادا کریں، ہاں ملازمت پہ جائیں، ملازمت کو کوئی پابندی نہیں، عورتوں کے حصول رزق پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن با پردہ مردوں کے ساتھ اتنی بات کرنی جتنی ضرورت ہے، بے لوچ، اور اس کے بعد علیحدہ اپنا میدان رکھنا، جیسے اب لڑکیوں کا سکول ہے اس کے اندر جائیں، لڑکیوں کا کالج اس کے اندر جائیں، لڑکیوں کی یونیورسٹی اس کے اندر عورتیں جائیں، بہترین طریقے سے پڑھائیں، سارا کام کریں، نرسیں ہیں وہاں، اس کے بعد اس طرح ڈاکٹرز ہیں، لیڈی ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ، عورتوں کے ہاسپٹل ہیں، جائیں وہاں کام کریں۔ لیکن اگر انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو وہ پردے کا مکمل خیال رکھیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے طریقے نہ اپنائیں کہ مرد ان کی طرف راغب ہوں، اگر کوئی راغب ہو تو ان پہ دور ہونا شروع ہو جائے، تو یہ سنت ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، من احب سنتی منی، وہ میری امت میں ہے، جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ دیکھیں رسول اکرم فی دفعہ اسلام واضح مذہب ہے، اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہے، گورکھ دندوی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی دوسرے جہان کی بات ہے، نہیں، زمینی حقائق 2 اور 2 4 کی طرح واضح کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، واضح کرتے ہیں کہ محبت یہ ہے، محبت تقاضے یہ ہیں کہ من راغب عن سنتی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا، میں نے جو حکم دے اسے نہیں، نہ میری اطاعت کرے گا، نہ میری اتباع کرے گا،
وہ کیا ہے، وہ رسول کے طریقے سے ہٹ رہا ہے. میں نے ایک تجارت کرنی ہے، ایک جگہ جھوٹ ہے، اب میں جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے ٹیک لگا کے، کانا متقیان، تو آپ نے فرمایا کہ الا انبئکم بالکبائر، کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول. آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا. نمبر 2 آپ نے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. دیکھیں کس قدر حقوق اللہ، حقوق العباد بیان ہو رہے ہیں. اور پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. خبردار، سب گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. اب یہاں عدالتوں میں چلے جائیں آپ، وہاں پہ جو ضامن ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تمام سوٹ پہ چڑھ رہے. تو یہ کیا نبی پہ، یہ نبی کی سنت سے محبت ہے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے 3 لوازمات میں نے آپ کو بتا دیا، اور پھر محبت کا طریقہ میں بتا رہا ہوں. طریقہ یہ ہے کہ کاروبار کے اندر بیٹھیں، وہاں سچی کھری بات کریں. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو، پکی بات کرو، پختہ بات کرو، جھوٹ مت بولو، پختہ بات کرو، تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی. یصلح لکم اعمالکم، اور اس کے بعد تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا. دنیا میں بھی تمہارے اوپر وقت نازل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی تمہاری ہر جگہ. لہذا پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے سنت پہ عمل کرنا. وہاں پہ من تمسک سنت عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے امت میں فساد برپا ہے، لوگ دین سے بھاگ رہے ہیں، رسول کی اطاعت کا جوا گردن سے اتار رہے ہیں، تو اب اس وقت جس نے سنت پہ عمل کیا، من تمسک بسنت عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید. اب یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اور یہ پٹے رکھنا سنت ہے، اور بس جس گلے پہ جہاں پہ رومال رکھ سنت ہے، اور یہ ٹخنے سے اوپر. دنیا میں اس وقت فساد برپا ہے، مسلمانوں کے اوپر ایک مصیبت برپا ہے ہر جگہ. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نقشہ کہتے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ مسلمانوں کو رسول اکرم سے بدظن دور کرنے کے لیے دن رات سازشیں کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابلیس کی مجلس شورا میں بھی اس نے یہی کہا تھا کہ مست رکھو ذکر و فکر مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی خانقاہوں سے نکلنا اور دنیا میں اسلامی انقلاب برپا کرنا، یہ بڑی سنت ہے. رسول اکرم محبت کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں. پاکستان کے اندر میں بڑے افسوس سے بات کر رہا ہوں، سارے علماء کرام ہمارے مدارس میں کہیں پڑھائی نہیں جاتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بھی کی تھی. اور علماء کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق، سیاست سے کوئی، سیاست تو حکومت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کی، حضرت ابوبکر دیگر نے حکومت کی، حضرت عمر رضی اللہ حکومت کی، حضرت عثمان رضی اللہ حکومت کی، حضرت علی کرم اللہ حکومت کی. ان سارے لوگوں نے تو حکومت کر کے اور لوگوں کو بتایا کہ اسلام ایک عملی دین ہے، ایک صرف فکری دین نہیں ہے. اور یہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری، اور تیرے علم و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مننے والی امتوں کا عالم پیری. ہم تو مننے والی امت بنتے جا رہے ہیں. ہمارے مدارس میں کہیں اس بات کا اعلان نہیں ہوتا کہ جی ہم حکومت الہی کے لیے کوشش کریں گے، اسلامی نظام قائم کرنے کے کہیں یہ کورس نہیں پڑھایا جاتا. ان علماء کے منہ پہ یہ بات آتی. اس وقت اپنا مجتہد کے مقام پہ فائدے مولانا تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے بریلوی علماء کرام بھی سارے، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کس طرح بیٹھ کر اسلامی حکومت قائم کریں. کبھی کسی کی حمایت کر رہے ہیں، کبھی کسی کی حمایت کر رہے ہیں، کبھی کسی کی، بھائی خود اکٹھے ہو کے اسلامی حکومت کے لیے کوشش کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبت کا بڑا طریقہ یہی ہے کہ ہم اسلامی نظام قائم کریں، اسلامی حکومت قائم کریں. آج مسلمانوں پہ آفتیں آئی ہیں جگہ جگہ. آپ دیکھیں کس طریقے سے کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور باقی تمام مقامات پہ آپ عراق میں چلے جائیں، شام میں چلے جائیں، جہاں آپ چلے جائیں، افغانستان میں چلے جائیں، چین کے اندر چلے جائیں، برما کے اندر چلے جائیں، مسلمانوں پہ ظلم کی ایک چادر تنی ہوئی. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذات اقدس پر جتنا کیچڑ اچھالا جاتا ہے یورپ میں، اس کا تدارک اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس حکومت ہوگی، اسلامی حکومت ہو، اور یہ سنت نبوی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس کوشش کر کے اسلامی حکومت قائم کی، اسی کو خلفائے راشدین نے برقرار رکھا، اور پھر مسلمان اسی پہ آگے چلتے رہے۔ لہذا من تمسک سنتی عند فساد امت، کہ جس نے فساد امت میں میری سنت کو قابو رکھا۔ اس سے برا صرف یہ نہیں کہ میں نے داڑھی رکھ لی باجی یہ سنت ہو گئی، یا میں نے پٹے رکھ لیا یہ بھی سنت کا حصہ ہے، یہ نہیں کہ سنت سے باہر ہے۔ لیکن اصل بڑی سنت یہ ہے کہ اسلام کو غالب کر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام جتنے بھی مذاہب ہیں ان پہ ہمارا دین غالب آ جائے۔ اسلام تو آئے غلبے کے لیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، پیر رومی اور مرید ہندی کے حساب سے انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت روم سے میں نے سوال کیا، مولائے روم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ کاروبار خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایت دین نبی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مقصد کیا ہے کہ ہم غاروں میں اور ادھر مدرسوں کے اندر اور یہاں مساجد کے اندر بس بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں، یا کاروبار خسروی دنیا پہ حکمرانی کریں؟ تو حضرت مولائے روم نے جواب دیا کہ مصلحت در دین ما جنگ و شکو، مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مصلحت یہ ہے کہ ہم دنیا میں جنگ کریں، باطل کو دبا دیں اور حق کو غالب کر دیں، ہماری حکومت ورث۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہ تھا کہ وہ جنگلوں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، گرجا گھروں میں رہتے تھے، وہاں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا من تمسک سنت عند فساد امتی، اس میں سب سے بڑی سنت یہ ہے۔ اس کے بعد پھر تمام سنتیں ہیں۔ دیکھیں سنتوں کے مختلف درجات ہیں، ہر سنت اپنی جگہ قیمتی ہے۔ مثال کے طور پر رسول اکرم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ عبادت کر رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، درس و تدریس میں آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں بعثت معلماً، اب اس سے مقصد یہ تو نہیں کہ عبادت کرنا سنت نہیں، وہ بھی تو سنت تھی۔ صحابہ کرام رسول اللہ طریقے کے مطابق عبادت کر رہے تھے۔ اور اگلی دفعہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں جہاد والوں کے ساتھ چلتا ہوں، کچھ ٹائم ان کے ساتھ چلوں تاکہ میرے پاؤں گرد آلود ہو جائیں، اور جو پاؤں جہاد کے راستے میں گرد آلود ہوتے ہیں ان پر جہنم کی آگ کو جہنم کا دھواں بھی اثر نہیں کر سکتا، لہذا میں ان کے ساتھ چلتا ہوں۔ اب دیکھیں مختلف سنت کے درجات ہیں ہر موقع پہ۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں تو اب آپ یہ نہیں کہ سوچیں میں نے حکومت کو کہا، آپ دیکھیں دکان کے اندر آپ نے کس طرح کی سنت کو نافذ کرنا ہے، اس میں آپ نافذ کریں۔ آپ ایک بیوروکریٹ ہیں، آپ دیکھیں، آپ عدالت میں آپ دیکھیں میں نے کیسے نافذ کرنا ہے، آپ تھانے میں بیٹھے ہیں تو آپ دیکھیں میں نے یہاں سنت کو کیسے نافذ کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ حکمرانی کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ کمانڈر ان چیف ہیں، ہر جگہ آپ نے یہ سوچنا پڑے گا۔ تو من تمسک بسنتی عند فساد امت، تو یہاں صرف یہ نہیں کہ ہمارے علماء کرام باجی یہ پٹے رکھ لو اور یہ کر، نہیں، یہ بھی سنت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا۔ میں نے خود بھی آپ دیکھیں داڑھی رکھی ہے، یہ بھی سنت ہے، اور میں سمجھتا ہوں داڑھی رکھنا جو ہے یہ واجب ہے، صرف سنت ہی نہیں ہے، لیکن یہ ایک علیحدہ بحث ہے بارہ۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو گویا کہ یہ ہم سنت سے محبت نہیں کر۔ تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقے سے بتایا کہ آپ نے یہاں پر یہ بتایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تابع لمن جئت بہ، کہ تمہیں اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات میری لائے ہوئے احکامات کے تابع نہ ہو جائیں۔ اب شادی کا موقع ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ جی میں ارائی ہوں لہذا میں ارائیوں سے باہر نہیں کروں گا، میں راؤ ہوں، میں رانگڑ ہوں، میں قریشی ہوں، میں خان ہوں، نہیں، مسلمان المسلم اخو المسلم، مسلمان اسلام کی شرط ہے، برادری نہیں۔ رنگ و خون قوم پیٹ وطن ہے توہین بشر، میرے انسان تجھے انسان بھی بنانا ہے مجھے، ٹھیک۔ علامہ اقبال نے یہ بتایا نا کہ خواجگی نے چن چن کر بنائے کتنے مسکرات۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ہمارے خواہشات، اب شادی ہے، اب میں خود حیران ہوں، ہمارا منشی صاحب تھے، وہ 15-20 ہزار تنخواہ لیتے تھے، ابھی ان کی بیٹی کی شادی ہے، کہنے لگے جی میں نے 2.25 لاکھ کا اس کا فرنیچر بنایا ہے اور 2.25 لاکھ میں اس کے جو ہے
کھانے پہ خرچ کروں گا. میں کہ بھائی وہ کیوں؟ میں 400 آدمیوں کو بلاؤں گا. میں یار تو غریب آدمی ہے. کہنے نہیں جی تو کرنا پڑتا ہے معاشرے کو دکھانے کے لیے. اب دیکھیں یہاں سنت کہاں گئی. ہم تو کہتے ہیں سنت ہے نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو. یہاں نکاح مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اب اس موقع پہ میں گیا کسی آدمی کو، میں نے کہا مسجد کے میرے تو حالات بھی نہیں ہیں. اور جب اس کے بیٹے کی شادی تو گھر کے باہر جو ہے 4 دن کہکشاں ہوتا رہا اور 4 دن روشنی آئی تھی اور لاکھوں کا بل بن گیا، وہ اس نے پے کیا. تو لہذا یہاں پہ یہ ہے کہ رسول اکرم نے یہ بتایا ہے کہ میرے خواہشات حتیٰ یکون ہوا طبعا لمن جئت بہ، جو میں اپنا حکم لایا ہوں اس کے جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اب یہاں سب سے بڑی چیز دیکھیں گے اس وقت جو ہے رواداری ہے. ہمارے علماء کرام میں رواداری کا فقدان ہے. بریلوی دیوبندی کو برداشت نہیں کرتا، دیوبندی بریلوی کو برداشت نہیں کرتا. اور وہ آج سے 15 یا 12 سال پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان میں ایک بریلوی عالم دین تھا اور وہ کہیں چلا گیا تو وہ ایک آدمی فوت ہوا تو وہ ساتھ والے گاؤں سے دیوبندی کو بلا لے، اس نے جنازہ پڑھا دیا. بریلوی عالم دین جو ہے تو بڑا اس کا آتا رہا تھا کلپ سوشل میڈیا پہ. وہ جو آیا اس نے کہا جس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی اس کے نکاح ٹوٹ گئے. اب لوگ آ کے نکاح کروا رہے ہیں دوبارہ. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے کہ جو خواہشات ہیں ان کو ہم نے تو ہمارے علماء کرام بھی اور اس کے بعد مختلف فرقوں کے لوگ جو ہیں، فرقہ دیکھیں کوئی نہ کوئی سوچ ہوگی. میں یا دیوبندی ہوں گا یا بریلوی ہوں گا یا اہل حدیث ہوں گا یا جماعت اسلامی کا ہوں گا، جمعیت علماء اسلام کا ہوں گا، جمعیت علماء پاکستان کا ہوں گا، تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہوں گا یا تبلیغی جماعت، کسی نہ کسی میری سوچ تو ہوگی. لیکن میں اپنی اس سوچ کے ساتھ دوسروں کو کافر فاسق فاجر نہ سمجھوں. یہ نبی کی تعلیم ہے، انبیاء کی تعلیم یہ ہے. اگر میں سمجھتا ہوں تو گویا پھر میں اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہوں. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں محبت کا طریقہ بتایا اور اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ کل امت داخل جنہ الا من ابا، تمام میرے امت جنت میں داخل ہوں گے لیکن جس نے انکار کر دیا. پوچھا گیا قال داخل الا من، قالوا یا رسول اللہ من یابی، کون انکار کر رہا ہے؟ اور انہوں نے من اطانی فداخل جنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میرا حکم مانے گا. شادی کے موقع پہ میرا حکم اس نے ماننا ہے، دل کا نہیں ماننا. دل تو پھر ہم خواہشات کی تابع داری کر رہے ہیں. قرآن مجید میں افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تیرے اس شخص نہیں دے گا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہو؟ جب رسول ہم بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم نے گویا کہ شرک کر دیا. اور فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو اطاعت نہیں کرے گا وہ نافرمان. تو اس طرح باقی تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو اس میں جو چیز میں آپ کے سامنے رہا تھا تو آپ نے یہ کہ 3 تقاضے میں نے آپ کو بتائے ہیں، لوازمات 3 بتائے ہیں. ایمان، اس کی تعریف بھی بتا دی ہے، اور اطاعت، اور اس کے بعد تیسری اتباع. اور پھر میں بتایا محبت کے طریقے کیا ہے، اور یہ طریقے سارے ہمارے زندگی پہ غالب ہوں گے. یہ نہیں کہ بس نجی زندگی میں کچھ جگہ ہم نے کر لیا اور اس کے بعد بیوی کے ساتھ سلوک بڑا گندا ہے، بچوں کی تربیت نہیں کر رہے، کاروبار ہمارا بالکل جو ہے وہ لادینیت کے اصولوں پہ چل رہا ہے، ہمارے تمام معاملات، حکومت کے معاملات سارے لادینیوں پہ حکومت چل رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم رسول اکرم بڑے عاشق ہیں جی، ہم رسول محبت کرنے والے. نہیں، یہ مکمل پیکیج ہے، اس کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے. کل امت، ہر امت کا ہر فرد جو ہے وہ جس نے اطاعت کی، وہ میں نے آپ کو بتا دیں کہ زندگی 2 اکائیاں ہیں، صبح اٹھنے سے رات سونے تک اور ماں کے گود سے نکلنے صرف قبر گود میں جانے تک. ان تمام میں ہمیں ان کی اطاعت کرنی پڑے گی. تو حاضرین، ناظرین، سامعین، یہ آج کا جو میرا ٹاپک تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکرم محبت کے لوازمات. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس کو آگے پھیلائیں تاکہ ہمارے اندر ایک بہترین محبت پیدا ہو، رسول محبت کے اصلی طریقے ہمارے اندر آئیں، اور پھر ہم دنیا پہ غالب قوم ہو کر ان تمام ظالم حکمرانوں کو ختم کریں جو امریکہ، برطانیہ، جنہوں نے دنیا پہ ظلم ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، تمام نے ان کو ختم کریں اور دنیا کو ایک امن کا پیغام دیں، دنیا میں امن کو رواج دیں، اور وہ ہمارے ذریعے سے ہوگا، اور اسی سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا میں چھا جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.